नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। व फ़ी मक़ामिन आख़र ला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज हमारे माशरे में पाई जाने वाली एक बहुत बड़ी बुराई ग़ीबत है। और ग़ीबत कहते हैं कि पीठ पीछे किसी की बुराई बयान करना और वो ऐब जो उसके अंदर पाया जाता हो। कुरान और हदीस में हमें इस बात से मना किया गया कि ग़ीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है और मुसलमानों को हत्तुल इम्कान इससे गुरेज़ करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, ला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, कि तुम में से कोई एक दूसरे की ग़ीबत ना करे। और मज़ीद साथ फरमाया, युहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमू, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ। फ़करिहतुमू, यकीनन तुम इस बात को नापसंद करते हो। तो ऐसे ही मुसलमान भाई की ग़ीबत करना भी ऐसा ही है जैसा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। तो इसलिए हमें इस बुराई से बचने की कोशिश करनी चाहिए। जब आजकल किसी मुसलमान से इस वाले से बात की जाए, भाई ग़ीबत ना करें, फ़लाँ की बुराई बयान ना करें, तो वो इसका जवाब यूँ देता है, कहता है कि भाई मैं बात तो इसलिए कर रहा हूँ कि इसके अंदर ये ऐप पाया जाता है, इसके अंदर ये बुराई पाई जाती है, मैं तो सच कह रहा हूँ, मैं कौन सा झूठ कह रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, बात ये है कि दर हकीकत अगर ये बुराई उसके अंदर पाई जा रही है तो इसी को तो ग़ीबत कहते हैं। और पीठ पीछे वो यहाँ पे मौजूद नहीं उसकी बुराई बयान करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर वो बुराई उसके अंदर नहीं पाई जा रही, आप उसको बयान कर रहे हैं, तो उसको बहतान कहते हैं और ये उससे भी बड़ा गुनाह है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे मना फरमाया, अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना, कि ग़ीबत ज़िना से बड़ा सख्त गुनाह है। अब हमारे माशरे में यकीनन हम ज़िना को बड़ा गुनाह समझते हैं और गुनाह कबीरा में से गुनाह है, लेकिन ग़ीबत को लोग गुनाह नहीं समझते। और इसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये उससे बड़ा गुनाह है, ग़ीबत उससे बड़ा गुनाह है। तो हमारे ज़हन के अंदर ये बात होनी चाहिए कि जब हम ग़ीबत कर रहे हैं तो यकीनन ऐसे है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। आज कल आप देखें हमारे माशरे में जहाँ भी हमारी गपशप की महफ़िलें होती हैं और बैठना उठना होता है, तो कोई शायद ही कोई ऐसी मजलिस हो कि जिसके अंदर मुसलमान भाई की ग़ीबत ना हो रही हो। तो इसलिए इससे बचने की कोशिश करनी है। और अपनी हर आदमी को पता होता है कि मेरे अंदर कौन सी ऐब है, मेरे अंदर कौन सी बुराई पाई जा रही है। और ये ऐसी छोटी छोटी जो है ना, वो हम इसको छोटी छोटी बुराइयां समझते हैं, लेकिन दर हकीकत ये ऐसे अमाल हैं, ऐसी बुराइयां हैं जो हमारे अमाल को ज़ाया करती हैं, जिससे हमारी दुनिया भी ख़राब होती है, हमारी आखिरत भी ख़राब होती है। अब ज़रा देखें कि जब आप एक मुसलमान भाई की ग़ीबत करेंगे तो आपके अमाल तो ज़ाया ही हुए, और इसमें कुरान और हदीस से इससे मना किया गया, तो इससे आपने बचना है। लेकिन इसके साथ साथ ये देखें कि अब उस मुसलमान भाई को ये पता चला कि फ़लाँ ने मेरे बारे में ये बात कही, तो उसके जब उसको ये बात पता चलेगी उसको बड़ा अफसोस होगा, आपके बारे में उसकी जो है ना अच्छे जो है ना वो तासुरात नहीं होंगे, आपके बारे में उसके दिल में नफ़रत पैदा होगी। तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई से दूर हो गया। जबकि खुतबा के अंदर मैंने एक दूसरी आयत करीमा भी पढ़ दी जो इसके साथ वैसे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन यह है कि हम सारे के सारे मुसलमान जो है ना वो मर्द औरत से पैदा किए गए और हमारे फिर कबाइल बना दिए गए ताकि एक दूसरे की पहचान करें। और ये पहचान और ताल्लुक़ और ये अख़ुवत और भाईचारे का रिश्ता ये तभी बरकरार रह सकता है कि जब हम इन चीज़ों से इज्तनाब करेंगे, बचेंगे।
اور پھر میرے بھائیوں کہ جب تک یہ برائی ہمارے اندر پائی جاتی رہے گی تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے معاشرے کے آپس میں بھائی چارے والی فضا ہو، آپس میں ہم آہنگی ہو، آپس میں محبت ہو، اور ایک بھائی کے دوسرے بھائی کے بارے میں اچھے تاثرات ہوں۔ یہ میرے بھائیوں تب ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس گناہ سے بچیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جانا ایک واقعہ پیش آیا، وہ یوں کہ دو عورتیں آئیں، اور دو عورتیں جانا ان کو بڑا سخت جانا بتایا گیا کہ ان کو روزہ لگا ہوا ہے، اور روزے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور جانا یہ بالکل بیہوشی کی جانا وہ حالت میں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عورتوں نے روزے کی حالت میں کسی کی غیبت کی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پیالے منگوائے اور فرمایا کہ اس میں کیا کرو۔ ان نے اس میں کیا کی تو اس میں خون کے لوتھڑے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے، اور اس غیبت کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ خون پیالے میں، اور پھر اسی کی وجہ سے روزہ ان کو اتنی شدت کے ساتھ پیش آ رہا ہے کہ جو ہے نا ان سے برداشت نہیں ہو رہا، اور یہ بیہوشی کی حالت میں اور مرنے کی کیفیت کے اندر چلی گئی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ہے نا وہ معجزہ تھا کہ جو ایک دکھلایا گیا اور بتلایا گیا کہ یعنی اب ظاہر ہم غیبت کرتے رہتے ہیں تو ہمیں تو نہیں پتہ چلتا کہ ہمیں جانا اس کا کتنا جانا گناہ ہے، یا کتنا جانا اس کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ معجزہ ہمارے لیے مشعل راہ قابل تقلید اور قابل نمونہ ہے کہ گویا کہ جب ہم غیبت کر رہے ہیں تو ہم ایسے کر رہے ہیں جیسے ہمارے منہ سے کیا کے اندر خون اور خون کے لوٹھڑے مسلمان بھائی کا گوشت۔ تو اس لیے میرے بھائیو اس معاشرے کے اندر ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو ہمارا جو ہے نا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ہمارے چاہنے والے جاننے والے دوست احباب ہوتے ہیں، آپس میں گپ شپ ہوتی ہے، تو اس کے اندر حتی الامکان کوشش کریں۔ بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا جانا ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور پھر جب اس سے روکا جائے تو اگلا بندہ ناراض بھی ہوتا ہے، بھائی میں سچی بات تو کر رہا ہوں، میں کون سی بری بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال قرآن و حدیث میں اس سے منع کیا گیا اور فرمایا کہ اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور جب ہم غیبت سے بچیں گے تو اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی بنائیں گے، ہماری آخرت بھی بنائیں گے، ہمارے بہت سارے اعمال ضائع ہونے سے بچ جائیں گے، اور ہمارے اعمال در حقیقت ہم روزانہ جانا نیک کام کرتے ہیں، بہت سارے اچھے اعمال کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے اچھے اعمال ہوتے ہیں انہی برائیوں کی وجہ سے کہ ہم نے جانا کسی کی غیبت کر دی، کسی کے اوپر بہتان باندھ دیا اور کسی کے اوپر الزام تراشی کر دی، تو جو جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے یہ کرتے رہتے ہیں، ادھر سے اعمال ہمارے ہو رہے ہیں اور ادھر سے ہمارے اعمال کیا ہو رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس سے ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ ایسی معاشرتی بیماری ہے ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہے۔ اب جہاں کہیں بھی بیٹھے جب دوستوں سے گپ شپ ہو تو انہیں یہ پہلے بات کہہ دیں بھائی آج ہم نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، اور اگر کوئی غیبت کرنے لگے تو اسے پیار اور محبت سے منع کر دیں کہ میرے بھائی یہ بہت بڑا سخت گناہ ہے، قرآن و حدیث میں اس سے منع کیا گیا، اللہ بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور اسلام میں اس سے منع کیا گیا، اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو غیبت نہ کریں، اور اگر آپ نے اس کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے اس کے منہ کے اوپر بات کریں کہ بھائی یہ بات نہیں ہے۔ اور ویسے بھی حدیث کے اندر کہا گیا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہوتا ہے، جیسے مومن کے جانا آئینے کے اندر بندہ جانا اپنی شکل و صورت دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جانا میرے جانا چہرہ کیسے ہے، میرے بال کیسے ہیں، اس کو اپنے عیوب چہرے کے نظر آ جاتے ہیں، اپنے جسم کے عیوب نظر آ جاتے ہیں۔ تو ایسے مومن کا آئینہ ہے، تو مومن کو اس حوالے سے رہنمائی کرے، اس حوالے سے کرے کہ بھائی آپ کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، اور یہ جانا آپ کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے جو کہ اچھی نہیں ہے، جو آپ کے لیے دنیا کے حوالے سے بھی نقصان دہ ہے، آخرت کے حوالے سے بھی نقصان دہ ہے۔ آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ جب تک وہ غیبت سے بچا رہے گا اور آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور آپ ایک بہت بڑی نیکی کرتی جائیں گی، اور دیپ سے دیپ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ تو ہم اس چیز کو عام کریں، جب بھی کہیں بیٹھیں تو کہنے بھائی ہم نے غیبت نہیں کرنی، اگر کوئی کرنے لگے تو اسے پیار اور محبت سے منع کر دیں۔ یوں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ یوں کریں گے اور اس طرح ہماری محفل کے اندر یوں گپ شپ ہوگی کہ ہم غیبت سے بچیں، تو انشاءاللہ یہ جو برائی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے نفرتیں پھیل رہی ہیں، اور اس سے محبتیں ختم ہو رہی ہیں، اور بھائی چارگی اور ہم آہنگی والا جو ایک فضا ہونی چاہیے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت سے بچیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ ہمیں
غیبت سے بچنے کی، اور ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔